حماد اپنے گاؤں کے اسکول کی 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ ایک قابل، محنتی اور والدین استاذات کا تابعدار طالب علم تھا۔ والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کی نصیحتیں بڑے غور سے سنتا اور عمل کرتا تھا۔ ان کا تعلق گاؤں کے ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین اس کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتے تھے۔ ایک دن امی سے کہنے لگا، امی جان، میرے سارے کلاس فیلوز کے پاس کتابوں کا اچھا بیگ ہوتا ہے۔ قلم، کاپیاں اور دیگر ضروری اشیاء ہر دن نئی لاتے ہیں اور خاص کر ان کا نہایت ہی اعلیٰ اور عمدہ کھانوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس میرے پاس اس جیسی اشیاء نہیں ہوتی اور لنچ بھی معمولی سا ہوتا ہے۔ احمد نے امی سے شکوے کے انداز میں کہا۔ یہ سن کر شفقت سے امی کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن پھر بھی حوصلہ کر کے تسلی دینا شروع ہوئی اور بولی، بیٹا، ہمیں آپ کا احساس ہے کہ اس طرح تمہاری تعلیم کی سہولت نہیں ہونی چاہیے، مگر تم دیکھتے ہو کہ یہ پیسہ تمہارے والدین کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ہم یہ بچا کر تمہارے اسکول کی فیس اور دیگر تعلیمی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں۔ یہی کچھ دیر کے بعد اس کی امی پانی پیتے خاموش ہو گئیں۔ حماد امی کی بات غور سے سن رہا تھا۔ اس کی امی پھر بولی، بیٹا، تم ناشکری نہ کیا کرو بلکہ اس کھانے پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کیا ہے امی جان؟ حماد نے بے چینی سے پوچھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نعمت کو غیر مناسب جگہ خرچ مت کرو، یہ ناشکری ہے، امی نے جواب دیا۔ حماد نے یہ سن کر وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی کسی بھی نعمت کی ناشکری اور اس قسم کی باتیں نہیں کروں گا۔ تو امی نے شفقت سے اس کی پیشانی کو بوسہ دے کر گھر کے کام کاج میں لگ گئیں۔ کچھ ہی عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ نے حماد کے والد کو ایک اچھی جگہ نوکری عطا کی، جس کی وجہ سے حماد کی وہ شکایتیں خود بخود دور ہو گئیں اور سابقہ زندگی خوشی کے ساتھ بسر کرتا رہا۔ پیارے بچوں، تم بھی حماد کی طرح اگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی خوشگوار بن جائے گی۔